بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں کاروبار کو کیسے بہتر بنایا جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور یہ رہنمائی کاروبار کے میدان میں بھی الحمدللہ موجود ہے۔ کاروبار کو کامیاب و بابرکت بنانے کے لیے قرآن کریم اور سنت نبوی کی تعلیمات پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں کاروبار کی اہمیت اور اصولوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو باہمی رضامندی سے۔ ناظرین کرام، یہ آیت کاروبار کے بنیادی اصول بیان کر رہی ہے کہ تجارت باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے اور اس میں کسی قسم کا دھوکہ یا ظلم نہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت اور کاروبار کے حوالے سے ہمیں بہترین رہنمائی فراہم کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی اور امانت داری کو تجارت کے لیے لازم شرط قرار دیا۔ ایک تاجر کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور مال کی صحیح حالت بیان کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور کاروبار میں بھی برکت ہو۔ دیانت داری، تجارت میں دیانت داری سب سے اہم عنصر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی چیزوں کو کم مت کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ تجارت میں دیانت داری اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امانت داری کی تلقین فرمائی ہے۔ کاروبار میں کامیابی کا ایک اہم عنصر معیاری مال کی فراہمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک تاجر کو ہمیشہ معیاری مال فراہم کرنا چاہیے اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ صدقہ اور خیرات، تجارت میں برکت کے لیے صدقہ و خیرات کا بڑا اہم کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور کاروبار میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ مشکلات آتی ہیں مگر ایک تاجر، ایک مسلمان تاجر کو ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر صحیح توکل کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم اور سنت نبوی کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنے کاروبار کو نہ صرف بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔